فلاں نے ہماری روزی باندھ دی، کسی کاروبار میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو کام نہیں چلتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب روزی دینے والا اللہ ہے اور اس نے یہ فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کی چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، تو جب اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے دستے قدرت میں ہے زیادہ دینا یا تنگ کرنا، تو میں آپ سے ایک چیز عرض کر دوں، ہزار کوئی کوشش کر لے آپ کے رزق کے دروازے کو بند کرنے کا، لیکن کسی کے بند کرنے سے روزی آپ کی بند نہیں ہو سکتی۔ مولا اگر کسی کو دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر کے بھی اس کی روزی بند نہیں کر سکتی، اور وہ دینا نہ چاہے تو ساری دنیا مل کر کے بھی اس کے لیے کوئی روزی کا دروازہ کھول نہیں سکتی، اس لیے کہ اس نے پہلے ہی بتا دیا روزی دینے والا میں ہوں، اور مجھے معلوم ہے کس کو کتنی دینی ہے، یہ اللہ جانتا ہے وہ کہاں دینی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، جو جہاں موجود ہے میرا مولا وہاں تک اس کا رزق اسے پہنچا بھی دیتا ہے۔ مچھلی کو سمندر کے اندر پہنچ جاتا ہے رزق، کون پہنچاتا ہے؟ اللہ پہنچاتا ہے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج رزق کا پہلا دروازہ جس پر انشاءاللہ العظیم آپ کو عمل کرنا ہے، اور وہ پہلا دروازہ یہ ہے خود بھی نماز پر قائم رہیں۔ قائم سے مراد یہ نہیں ہے کہ 4 وقت کی تو حضرت پڑھتا ہوں بس فجر نہیں پڑھ پاتا، اس کو قائم رہنا نہیں کہتے، جمع رہنا نہیں کرتے، بلکہ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنا اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا۔ اگر یہ کوئی کرتا ہے تو پھر میرے مولا نے فرما دیا نحن نرزقک، ہم اس کو روزی عطا فرمائیں گے۔ تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی رزق میں فراوانی عطا فرمائے اور اس کی تنگ دستی کو دور فرمائے، اس کی غریبی کو دور فرمائے، تو آج اس پہلے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرو۔ آج کے بعد 5 وقت کی نماز آپ کو پابندی سے پڑھنی ہے انشاءاللہ، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، اور اپنے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ جب یہ کریں گے میرا مولا ضرور رزق عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و توفیل مجھے، آپ کو، سب کو قرآن اور احادیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ سلسلہ آج میں نے شروع کیا ہے، تقریباً رزق کے کئی دروازے ہیں، میں انشاءاللہ قرآن و احادیث کی روشنی میں ان سارے دروازوں کا مختصر ذکر کروں گا اور اس کی فضیلتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس وقت میں نماز کی فضیلت پر کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں، اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ نماز ہی کے ذریعے آپ کا بھی پیٹ بھرے گا، آپ کے بچوں کا بھی پیٹ بھرے گا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے فضائل نماز کے ہیں جس پر آپ گفتگو سن چکے ہیں، لیکن اس کے بعد کے جو دروازوں کا تذکرہ آئے گا ان دروازوں کے بارے میں بھی آپ سنیے گا، اور اس کے اندر اپنی معلومات پہ اضافے کے ساتھ سننا ہی نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ بس آخری بات عرض کر دوں، رزق دینے والا کون ہے؟ بولیے، اللہ۔ ایک دروازہ حضور کا بتایا رب نے فرمایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انما انا قاسم واللہ یعطی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں ہی بانٹنے والا ہوں اور اللہ ہی دینے والا ہے۔ رزق خدا کا، بانٹتے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو میرے اعلیٰ حضرت نے کہا خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود۔ میں تنگی کے زمانے میں ایک شعر پڑھا کرتا تھا اور اب بھی پڑھتا ہوں، سرکار کی بارگاہ میں امام عشق و محبت کا یہ شعر، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ سرکار سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو،
آقا کے صدقے میں اللہ عز و جل ساری نعمتیں عطا فرمائے گا۔ رزق خدا کا ہے اور بانٹنے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی لیے نماز خدا کی ہے، طریقہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ مجھے آپ